السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی بھی سرکاری ملازم کے لیے جی پی فنڈ جمع کروانا اور جی پی فنڈ کا معاہدہ کرنا، لین دین کرنا، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ ملازمین کی تنخواہ سے مشارے سے ماہانہ کچھ کٹوتی کر لیتے ہیں، 10%، 15%، 20%، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، یا جب ملازم نے وہ ادارہ چھوڑنا ہے تو وہ جمع شدہ رقم اور اس کے ساتھ وہ کچھ بونس، کچھ سود ملا کے اس کو وہ رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاہدے کرنا ہی سود کو تسلیم کرنے کے زمرہ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کے یہ فنڈ، یہ پیسے کسی بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں، بینک ان پیسوں سے لین دین کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو بھی سود سے نوازتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاہدہ ہی سرے سے ناجائز اور حرام ہے۔ باقی چونکہ حالات سارے ہی اس طرف جا رہے ہیں، پاکستان باقی دنیا سے پیچھے ہے، باقی یورپ میں اور دیگر ممالک میں، حتیٰ کہ عرب ریاستوں میں بھی یہ کام جاری ہو چکا ہے۔ بھی سب کچھ ہی بینک کے ذریعے لین دین ہوتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ساری چیزیں، لین دین، آپ کی سیلری، سب کچھ بینک میں اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ تو مجبوری کے پیش نظر آپ ذرائع حلال کے کمائی حلال کی کر رہے ہیں۔ کمپنی ملازمت ایسی ہے جس میں حرام کا شائبہ نہیں ہے، تو ایسی نوکری کریں گے، لیکن اس صورت میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو بھئی آپ کی سیلری آتی ہے تو فی الفور اس سیلری کو نکلوا لیں، کیونکہ جب تک وہ بینک میں پڑی ہوئی ہے، بینک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں کہ ہم سود نہیں لے رہے، بھی آپ سود دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی صورتوں میں فی الفور تنخواہ یا سیلری نکلوا لینی چاہیے، مزید بینک کو کھلواڑ کی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ تو جی پی فنڈ بھی ایک سود کا معاہدہ ہوتا ہے، اس میں یہ طے ہوتا ہے، ایک تو جی پی فنڈ کے فارم میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ پوری رقم لیں گے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، یا جب تک ملازمت چلتی ہے، یا سود بھی یہ شامل ہوگا، سود کی رقم سمیت لیں گے یا سود کے بغیر یہ بات لیں گے، ایک تو وہاں یہ بات درج ہوتی ہے۔ لیکن پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں، تو وہ پیسے اپنے پاس نہیں رکھتے کہ وہ اپنے پاس رکھ کے جمع کر کے آپ کو دے دیں گے، بھی وہ بینک کا لین دین ہوتا ہے، بینک کی طرف سے پرافٹ آتے ہیں، بینک ان پیسوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک معاہدہ کرتے وقت ایک تو یہ شک کہ میں پیسے سود کے بغیر لوں گا، یہ طے کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جی پی فنڈ سے جان چھوٹ جائے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر وہ اپنے پیسے جب یہ طے کر رہا ہوتا ہے، ایک تو پیسے سود نہیں لے گا ان پیسوں کا، دوسرا بھی اگر اس کے پیسوں سے سودی معاملات ہو رہے ہیں، بینک استعمال کر رہے ہیں، تو وہ دل میں اس کے خلاف شدید نفرت اور بغض رکھے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے قائل ہو کہ میری سر درد کیا ہے، جو وہ جیسے مرضی کریں، تو یہ بھی سود کھلانے کے زمرے میں آئے گا، جو سراسر لعنت کا باعث ہے۔ اور سود لینا یا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جنگ ہے، اور اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جی پی فنڈ کے معاملات بڑے ہی سوچ بچار کے ساتھ طے کرنے چاہیے، اور سود لینے کا تو تصور نکال دینا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی سرکاری ادارہ یا پرائیویٹ ادارہ جبر کرتا ہے تو وہ جبر کے گناہ گار وہ ہوں گے۔ یہ بندہ اگر اس معاہدے سے، اس معاملے سے شدید نفرت کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کی اپنی ہر طریقے سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ ان چیزوں سے خوش ہے اور پتہ ہے کہ جی پی فنڈ کے ذریعے اس کو کافی مالی فائدہ ہو جائے گا، ایک تو اس کی اصل جو جمع شدہ رقم ہے اس کے ساتھ سود ملتا ہے، پھر سود کے ساتھ کچھ سرکاری بونس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے اس میں ایک کشش تو ہوتی ہے، لیکن بھئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ جو
ایک عارضی خوشی ہے یا عارضی فائدہ ہے، اس کی بجائے اپنا ہمیشہ کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو فارم ہوتا ہے اس کا جی پی فنڈ کا، اس میں یہ پوچھا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک شک ہوتی ہے کہ آپ اس سے جو اپنی رقم ہی لیں گے یا اپنے ساتھ رقم کے ساتھ جو سود ہوگا وہ بھی حاصل کریں گے، یہ اس فارم میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ اس کی کٹوتی پر ملنے والے سود کی شرح متعین نہیں ہوتی، بلکہ 15 سے 20% کے درمیان رہتی ہے، اور ساتھ ہے شروع میں اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ایک سود مرکب کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ کئی گنا سود اور مزید ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے پیسوں کی۔ تو یہ تو تھی جی پی فنڈ کے حوالے سے کچھ گزارشات یا کچھ تفصیل۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح طور پہ سود کو حرام ناجائز قرار دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اعلان جنگ قرار دیا کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کیسے جیت سکتا ہے، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، یہ سراسر لعنت کا باعث ہے۔ دوسری آڈیو ہم بھیجتے ہیں کہ سود کس قدر مہلک گناہ ہے، اور اس میں معمولی سا رسک نہیں لینا چاہیے کہ نہیں کوئی بات نہیں سارے ہی کر رہے ہیں، یا اب حالات اس ناحج پہ پہنچ گئے ہیں کہ سود کے بغیر چلا نہیں جاتا، یہ بھی ہماری مجبوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجبوریوں کو نہیں مانتے۔ تو سود ہر دور میں ہی مہلک رہا ہے، ہر دور میں حرام ہے۔ ہاں جہاں کہیں انسان بے بس ہو جائے تو وہ ایک الگ صورتحال ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں بہرحال ابھی گنجائش ہے کہ سود کے بغیر آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لین دین بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، اور تھوڑی سی جو ہے وہ ایک برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس برداشت سے، صبر سے اور حوصلے سے کام لے لیں تو یہ سودی معاملات سے جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ انسان شروع میں تھوڑی سی نفرت ہوتی ہے، بعد میں وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اس سودی معاملے میں خوشی کرنا اور اس کو قبول کر لینا، یہی ایمان اور اسلام پہ سوالیہ نشان ہے۔ السلام علیکم۔